अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है दिमाग तेज़ करने के लिए, यानी हाफ़ज़ा बढ़ाने के लिए। और अगर ये वालिदैन अपने बच्चों को करवाएं तो उनका हाफ़ज़ा तेज़ होगा, पढ़ाई में वो और ज़्यादा अच्छे होंगे, उन्हें जो सबक मिलता है जो याद करने के लिए उन्हें अच्छे से याद भी होगा और इंशाअल्लाह ये अमल उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। ये अमल ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए है जो बेचारे मेहनत तो बहुत करते हैं, सारा सारा दिन किताबें खोल कर पढ़ते रहते हैं, याद करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो एग्ज़ाम्स आते हैं या कोई टेस्ट देने जाते हैं तो उनके दिमाग से वो सब कुछ निकल जाता है, भूल जाते हैं। ऐसी सूरत में गलती उन बच्चों की भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हाफ़ज़ा ही इतना तेज़ नहीं होता, यानी अगर वो कुछ याद करते भी हैं तो जैसे ही वो बुक्स बंद करते हैं या थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो उनके दिमाग से वो सब कुछ निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में हम बच्चों को भी गलत नहीं कह सकते और उन्हें नालायक भी नहीं कह सकते, तो क्योंकि बच्चों पे फिर डबल प्रेशर हो जाता है, फैमिली की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी और फैमिली वालों की तरफ से भी। अगर उसके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं होते तो फैमिली वाले भी बातें करते हैं कि है ही नालायक, तो उससे बच्चा और डिसहार्ट हो जाता है। तो ये वजीफ़ा मैंने स्पेशली इसलिए आपको बता रही हूँ बच्चों के लिए कि उन बच्चों को ये वजीफ़ा करवाएं और फिर इस चीज़ का अमल का फ़ायदा देखें। इंशाअल्लाह उनका हाफ़ज़ा इतना तेज़ होगा कि उन्हें हर चीज़ याद रहेगी और इंशाअल्लाह अपने एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। और इनके अलावा कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी होते हैं, कुछ नौजवान भी हैं जिनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो बात को भूल जाते हैं। सम टाइम अगर दिन में कोई बात हुई हो तो रात तक वो भूल चुके होते हैं, कई दफ़ा कोई चीज़ कहीं रख कर भूल जाते हैं। तो ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए भी है जिन्हें ये प्रॉब्लम है, वो भी ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस वजीफ़े से उन्हें बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं अक्सर जो वजीफ़े आप लोगों से शेयर करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वजीफ़े ज़्यादा लंबे ना हों, क्योंकि अक्सर लोगों में ये होती है कि टाइम नहीं मिलता और कुछ ख़वातीन घरों में मसरूफ़ होती हैं, घरों के काम करने होते हैं, तो इस वजह से भी जहन में आता है बच्चों को संभालना और घरों में इतना टाइम नहीं मिलता कि वो लंबे लंबे वजीफ़े करने बैठ जाएं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वजीफ़ा आपको इतना छोटा बताऊँ जो मुजर्रब भी हो और छोटा भी हो, ताकि आपको करने में भी आसानी हो और आपको उसका फ़ायदा भी हो। तो वजीफ़ा ये है कि आपने अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम हैं, या हाफिज़ो या हफीज़ो। ये दो नाम आपने 7 मरतबा, जब भी आप कुछ खाने लगें, कुछ पीने लगें, आपने उसी वक्त वो 7 दफ़ा ये नाम दो पढ़कर आपने उस पर दम करके उसे खाना है या पीना है। जैसे अब दिन में आप पानी पीते हैं, कोशिश करें जब भी आप पानी पीने लगें ये 7 दफ़ा ये 2 नाम पढ़ के उसके ऊपर दम करके उसे पी लें। ऐसे ही अगर आप कुछ खाना खाने लगे हैं तो उसी वक्त इसको पढ़ें और वो खाना खा लें। ये अमल आपने 90 दिन तक करना है और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आप ये मत सोचें कि ये आपको 90 दिन तक करना पड़ेगा, इतना लंबा है कौन करे, इतना कोई लंबा तो ये है ही नहीं। 7 दफ़ा ये 2 नाम पढ़ने कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इन 2 नामों की बरकत से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। वो चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में फ़ेस की हैं, जैसे वो बच्चे बेचारे जो नालायकी का टैग लेते हैं, लोगों से बातें सुनते हैं, सिर्फ इन 2 नामों से वो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो नौजवान लोग हैं जिन्हें ये सारे मसलेहात हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए बाकायदगी से इस वजीफ़े को करें। वजीफ़ा दोबारा सुन लें। आपने अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो, ये 2 नाम आपने 7 मरतबा
جب بھی آپ کچھ کھانے لگیں، کچھ پینے لگیں، اول و آخر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھ کے اس پر دم کر کے آپ وہ پی لیں یا کھا لیں۔ یہ آپ نے مسلسل 90 دن تک کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کرے گا۔ جو مشکلیں آپ کو ہیں درپیش وہ ختم ہو جائیں گی، آپ لوگوں کا حافظہ تیز ہو جائے گا، بچوں کو سبق یاد ہوں گے، ان کے ایگزامز میں اچھے نمبر آئیں گے انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ جو بیچارے اس مشکلوں میں ہیں، اللہ پاک ان کی مشکل آسان کرے اور مجھ سمیت سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں اپنی اسی کہانی کی طرف، ایک سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ ایک دن اپنے کام پر چلا گیا، کھیتی باڑی کرنے چلا گیا۔ اس کے گھر کے باہر 3 بزرگ مسافر بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب کسان کی بیوی نے انہیں دیکھا تو اس نے سوچا کہ مسافر ہیں تو انہیں کھانے کے لیے دعوت دوں۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ مسافر ہیں، تھک گئے ہوں گے، ہمارے گھر آئیے اور آ کر کھانا کھائیے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ تمہارے گھر کوئی مرد ہے، تمہارا شوہر، تمہارا بھائی یا کوئی بھی ایسا رشتہ دار؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا شوہر جو ہے وہ کھیتوں میں گیا ہوا ہے اور گھر پر اور کوئی مرد نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ اس کے بعد کسان کی بیوی اپنے گھر واپس لوٹ گئی اور اپنے حسب معمول اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ جب رات کو کسان گھر واپس آیا تو اس نے بھی ان 3 بزرگوں کو اپنے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو اس نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ جو مسافر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھانے کے لیے پوچھا؟ تو اس کی بیوی نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ تو اس نے کہا کہ اب جاؤ اور جا کر ان کو دوبارہ دعوت دو اور ان کو کہو کہ میرا شوہر گھر واپس آ گیا ہے، اب آپ کھانے پر آئیں۔ کسان کی بیوی ان کے پاس دوبارہ گئی اور جا کر ان سے کہا کہ میرا شوہر واپس آ گیا ہے اور اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور کھانے پر ہمارے مہمان بنیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ تو اس پر ایک بزرگ بولے کہ ہم تینوں ایک ساتھ تمہارے گھر نہیں جا سکتے، ہم تینوں میں سے کسی ایک کو لے جاؤ اور کھانا کھلا دو۔ اس بزرگ کی عجیب و غریب بات سن کر کسان کی بیوی حیران ہوئی اور اس نے پوچھا کہ کیوں آپ 3 اکٹھے کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر اس بزرگ نے کہا کہ ہم تینوں میں سے جو ایک کہیں پر موجود ہو، باقی 2 وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کا نام دولت ہے اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کے دولت کی رہل پہل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کا نام فتح ہے، یہ جس گھر میں بھی جاتا ہے اس گھر کے لوگ ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور میں ہوں محبت، میں جہاں جاتا ہوں اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم اپنے گھر جاؤ، جا کر اپنے شوہر سے مشورہ کرو کہ تم ہم تینوں میں سے کس کو بلانا چاہتے ہو کھانے پر۔ وہ کسان کی بیوی واپس گھر گئی اور اس نے جا کر اپنے شوہر سے یہ سارا معاملہ بیان کیا۔ تو اس کے شوہر کو اس نے کہا کہ ہمیں دولت کو گھر بلانا چاہیے تاکہ ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر میں جو فاقے تھے، جو پریشانی تھی وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ نہیں، ہمیں دولت سے بھی زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے، ہمیں فتح کو گھر بلانا چاہیے۔ پاس بیٹھی ان کی بیٹی، اس نے یہ سوچا کہ ہمیں محبت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ گھر میں جب یہ تنگیاں تھیں تو وہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے مسئلے مسائل تھے۔ تو اس بچی نے اپنے والدین سے کہا کہ نہیں، ہمیں محبت کو گھر بلانا چاہیے، ہمارے گھر میں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ماں باپ دونوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور کسان کی بیوی گئی اور جا کر ان تینوں بزرگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے محبت کون ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے، کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ ان میں سے ایک بزرگ جو محبت تھے وہ اٹھے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی اس نے گھر کے دروازے تک پہنچے تو اس کسان کی بیوی نے جب پلٹ کر دیکھا تو باقی 2 بزرگ بھی ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے پوچھا کہ آپ تینوں تو ایک جگہ ایک ساتھ نہیں جاتے، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ 2 بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو ان میں سے ایک بزرگ نے بولا، فقط محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے
جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ جہاں محبت تنہا جائے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جیسے ہی وہ مسافر کھانا کھا کر اپنے اپنے سفر کو روانہ ہوئے، کچھ ہی دنوں بعد کسان کو بہت ہی فائدہ ہوا اس کے کھیتوں میں، اور اس سے اس کی دولت کی کمی بھی ختم ہوئی، وہ بھی رہل پہل ہو گئی، اور گھر میں بھی اچھا ماحول ہو گیا، آپس میں محبت سے پیار سے رہنے لگے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اگر لالچ کر لیا ہوتا کہ اس وقت وہ دولت کو چنتے تو شاید انہیں باقی کچھ نہ ملتا، لیکن انہوں نے لالچ کو نہیں اپنایا، انہوں نے محبت کو ترجیح دی، جس کے ساتھ انہیں باقی سب کچھ بھی مل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ لالچ سے بچو، عاجزی سے رہو، اور اللہ پاک بے شک دیتا ہے۔ اگر ان کی کوئی مجبوری تھی، کوئی مسئلے تھے، تو اللہ پاک نے وہ دور کر دیے۔ اسی طرح آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو میں کہانیاں، جو سبق آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اس پر عمل کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔